الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأقربين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے شفیع پاشا صاحب غوث پاک کی اولاد ہے. ایسے لوگوں کو بٹھا کے غوث پاک کا ذکر کرے تو ذرا مزہ الگ آتا. نہیں اپن تو غلام ہے نا بھائی، یہ بچے ہیں غوث پاک کے. سبحان اللہ. تو کون ہے غوث پاک؟ سارے انسانوں کی جان ہے غوث پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب مبارک ہے سید المرسلین. حضور کو کہتے ہیں رسولوں کا سردار.
حضور کا اور ایک لقب ہے سید الانبیاء، اور حضور کے صدقے سے غوث پاک کو کہتے ہیں سید الافراد۔ کیا کہتے ہیں؟ سید الافراد، سید الافراد غوث پاک کو کہا جاتا ہے۔ یہ سید الافراد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کس کو سید الافراد کہا جاتا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے انبیاء، رسول، صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت پاک، ایسی جلیل القدر ہستیوں اور غوث پاک کے پیروں کو چھوڑ کر کائنات میں جتنے انسان ہیں اور جتنے جن ہیں اور جتنے فرشتے ہیں، وہ سارے فرشتوں، سارے جنات اور سارے انسانوں کے پیر کو سید الافراد کہا جاتا ہے۔ میرے غوث پاک نہ صرف انسانوں کے پیر ہیں، بلکہ میرے غوث پاک جنات کے بھی پیر ہیں، میرے غوث پاک فرشتوں کے بھی پیر ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو سارے رسولوں کا سردار اور ساری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا، اور میرے غوث پاک کو سارے انسانوں کا پیر بنا کر بھیجا، سارے جنات کا پیر بنا کر بھیجا، سارے فرشتوں کا پیر بنا کر بھیجا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میرے غوث پاک کو سید الافراد کہا جاتا ہے۔ اب سنو، حضرت مخدوم گنج بخش رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے پتوں کو، آپ نے لکھا کتاب کا نام ہے شریف التواریخ، اور آپ نے اس کو حوالہ لیا کہاں سے؟ مسلک السالکین سے، مسالک السالکین سے آپ نے حوالہ لیتے ہوئے تحریر فرمایا۔ کون؟ حضرت مخدوم گنج بخش تحریر کرتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے جھاڑوں کے پتوں کو ورق بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے جھاڑوں کے ڈغالیوں، شاخوں کو قلم بنا دیا جائے، اور پھر زمین والوں اور آسمان والوں کے ہاتھ میں وہ قلم دے دیے جائے، اور ان سے کہا جائے کہ سرکار سیدنا میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف لکھنا شروع کرو، ان کے مناقب کو لکھنا شروع کرو، ان کی کرامات کو لکھنا شروع کرو، تو حضرت مخدوم گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان آسمان والوں، زمین والوں کو لکھنے پر معمور کر دے، سب مل کر لکھنا شروع کر دے، قلم سوکھ جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، مگر غوث اعظم کی مرخبت مکمل نہیں ہو پائے، غوث اعظم کی تعریف مکمل نہیں ہو پائے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، کون ہے غوث پاک؟ ہم غوث پاک کو سمجھے نہیں میرے بھائی۔ میرے غوث پاک کی زبان سے نکل جائے، خدا کی قسم مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک 7 سال کی عمر کے ہیں۔ کتنے سال کے؟ 7 سال کی عمر کے ہیں غوث پاک سرکار۔ ایسے بال ہاتھ میں لے کے، گیند ہاتھ میں لے کے ایسے اچھال رہے، پکڑ رہے، اچھال رہے، پکڑ رہے، اچھال رہے، پکڑ رہے۔ ایک خاتون روتی بھی جا رہی ہے، ایک عورت بڑھیا۔ غوث پاک سرکار کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ غوث پاک سرکار نے پوچھا مائی کیوں رو رہی ہو؟ بال کھیلنا بند کر دیا، گیند ہاتھ میں پکڑ لی، پوچھا مائی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹے تو بہت چھوٹا ہے، میری پرابلم نہیں سمجھ سکتا۔ کہا مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا تو دے۔ کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، بیٹا تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ۔ بولے مائی بتا تو دے، بتا دے مائی تیرا کیا جاتا ہے بتانے میں، بتا تو دے، رو کیوں رہی ہے؟ بار بار اصرار کرنے پر بڑھیا نے سوچا کہ بھئی بچہ پوچھ رہا ہے بتانے میں کیا جاتا ہے، چلو بتا دیتے۔ تو مائی کہنے لگی بیٹا یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے، یہ جو عورت میرے ساتھ کھڑی ہے، یہ میری بہو ہے، اس کی میرے بیٹے سے شادی ہوئی، ایک بڑا عرصہ گزر گیا، بڑے عرصے سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں سے کئی طبیبوں حکیموں کے پاس علاج کروائی، کوئی اولاد کی خوشخبری نہیں ملی۔
فلاں ولی اللہ کے پاس جا کر آ رہی تھی، وہ اللہ کے ولی صاحب مراقبہ ہیں، انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کر تقدیریں دیکھ کر بتا دیا میرے بیٹے اور بہو کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو بولے مائی اتنا ہی 7 سال کا بچہ ہے، بولے مائی اتنا ہی، بولے بیٹے تھے کوئی اتنا ہی دکھ رہا ہے، میری نسل ختم ہو گئی، اب میں ماں تو بن گئی مگر دادی نہیں بنوں گی، میری نسل جو حضرت آدم سے چلی آ رہی تھی یہاں کے ختم ہو گئی، اور تو کہہ رہا ہے اتنی سی بات ہے۔ تو بولے مائی پریشان مت ہو، جا اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بارگاہ ایسی ہے، یہاں پہ کیا ہوتا، جو نہیں ہے ملنا ہے نہیں، ان کی دعاؤں سے وہ بھی مل جاتا۔ آپ کو اگر آج کے بعد کوئی بھی پوچھے درگاہ کو کوئی پوچھے ہوتے تو آپ جواب دینا تقدیر لکھانے جاتے۔ درگاہوں پہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جو لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، جب یہ بزرگان دین دعا کر دیتے ہیں تو خالق کائنات پروردگار رحمان و رحیم مولا جو اپنے ولیوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ان ولیوں کی صورت کو ان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ غلام بندوں کے مقدر میں وہ ہونا لکھ دیتا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، غوث پاک نے کہا مائی جا، اللہ تجھ کو 11 پوترے عطا کرے گا۔ پریشان ہو گئی، اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی بات بول دیا، مسکرانے لگی۔ چھوٹے بچے کے منہ سے یہ بات اچھے دکھتے، مائی جا 11 پوترے ہوں گے۔ رونے والی مسکرا دی، لہجہ اتنا پیارا تھا، مسکرا دی، مسکرا کے چلے گئی، اس کو نہیں معلوم یہ غوث پاک ہے، یہ تو راستے میں مل گئی نا، چلے گئی۔ مایوسی میں 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے کے بعد گڈ نیوز، خوشخبری۔ پریشان ہو گئے، بولے اتنے زمانے سے اتنے علاج کر رہی کچھ بھی نہیں ہوا۔ فلاں بزرگ کے پاس گئی، لوح محفوظ پڑھ کے تقدیر پڑھ کے بولے مقدر میں کوئی پوترا اولاد نہیں ہے، وہ بچہ بولا 11 ہوں گے، پہلے کی خوشخبری آ گئی۔ سمجھ گئی کہ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ تو بڑے بڑوں کا بھی سردار نظر آ رہا ہے۔ بولے چلو ذرا اس بچے کو ڈھونڈتے تو ہے۔ پھر سے بغداد کی گلیوں میں آئی، آ کر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر پوچھنے لگی، یہاں ایک بچہ رہتا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، انتہائی خوبصورت ہے، بڑی لطیف طبیعت کا مالک ہے، حسن مزاجی کا مالک ہے، اس کے اخلاق ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، چہرہ ایسا ہے۔ سب سننے والوں نے کہا نام کیا ہے؟ نام نہیں معلوم، تو بولے چل، اس کے والد کا نام، بولے وہ بھی نہیں معلوم، تو کس کو ڈھونڈ رہی؟ بولے بغداد میں تو ایسے بہت سارے بچے ملیں گے۔ بولے نام معلوم ہو تو آ جانا، ڈھونڈ کے دیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 1 مہینہ گزر گیا، تھک کے خاموش بیٹھ گئی۔ 9 مہینے گزر گئے، پوترا آ گیا۔ پھر دوسرے سال دوسرا پوترا، تیسرے سال تیسرا پوترا، 11 سال 11 پوترا۔ ادھر 11 پوترے ہو گئے اور ادھر میرے غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہو گئی۔ بغداد کی جامع مسجد، ادونی کی جامع مسجد میں پوترا، بغداد کی جامع مسجد میں دادا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور غوث اعظم، خلیفہ حضور غوث اعظم، خطب ادونی، خطب ادونی، خطب برحق، خطب برحق۔ دیکھو ہمارے بزرگوں کو مسجد سے کتنا پیار ہے۔ بغداد کی جامع مسجد سے غوث پاک نے اعلان کیا، 18 سال کی عمر میں خدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔
جیسے یہ اعلان ہوا سارے بغداد میں دھوپ مچ گئی. سننے والوں نے دنیا کے کونے کونے میں روحانی طور پہ سنا, ظاہری طور پر جب بغداد والوں نے سنا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ عبد القادر نے اپنی اعلان ولایت کیا ہے, عبد القادر نے اعلان ولایت کیا, عبد القادر نے اعلان ولایت کیا. ایک کان سے دوسرے کان, دوسرے کان سے تیسرے کان, یہ بات پہنچتے پہنچتے اس بڑھیا کے کانوں میں پہنچی. تو بڑھیا نے لوگوں سے پوچھا کون ہے یہ جس نے یہ اعلان ولایت کیا؟ بولے یہ سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی ہے, امام حسن کی اولاد ہے, رسول اللہ کا نواسا ہے, ولیوں کا سردار ہے. کہا ہے کیا عمر کے ہیں؟ بولے 18 سال کے ہیں. تو بڑھیا کا ذہن کام کرنے لگا, اگر آج 18 کے ہے تو پھر یہ وہی لڑکا ہے جو 11 سال پہلے 7 سال کا تھا اور مجھ سے ملا تھا. پوچھا یہ رہتے کہاں ہیں؟ بولے بغداد میں ان کی خانقاہ ہے, یہ اپنی خانقاہ میں رہتے. بھاگی بھاگی دوڑی دوڑی میرے غوث پاک کے پاس آئی, غوث پاک کی خانقاہ میں داخل ہوئی. جیسے غوث پاک اس کو دیکھے پلٹ گئے, بولے نانی ماں پکڑ لے گی پھر سے. آئی میرے غوث پاک کے قدموں میں گر گئی. سرکار سے کی دنیا غوث الورا بڑے ادب و احترام سے اس کو اٹھائے, بولے مائی کیا بات ہے, بڑے زمانے سے ڈھونڈ رہی ہے مجھے. کہا میرے غوث پاک, اے میرے عبد القادر ذرا اتنا تو بتا دے, ہر جگہ میں دیکھتی ہوں اگر ایک سچ ہے تو دوسرا غلط, اگر دوسرا سچا ہے تو پہلا والا غلط. لیکن عبد القادر یہ مسئلہ ہی بڑا ٹیڑھا ہے کہ یہاں غلط کوئی نہیں, دو بھی سچے ہیں. بولے مائی کہاں ہے دو سچے, کیا بات ہے؟ کہا عبد القادر میں اس وقت جب آپ سے ملی تھی تو میں اس وقت کوئی ملا جی کے پاس سے نہیں, اللہ کے ولی کے پاس سے آ رہی تھی. ولی نے لوہے محفوظ پڑھ کے بتایا تھا کہ مائی تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے, اور خدا کی قسم وہ میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, وہ بزرگ نے لوہے محفوظ پڑھ کے بتایا تھا, وہ اللہ کے ولی ہے اور انہوں نے سچ کہا تھا. مگر عبد القادر آپ نے کہا تھا کہ 11 پوترے ہوں گے, اور خدا کی قسم آپ بھی سچے ہیں. یہ دو سچے ایک جگہ جمع کیسے ہو گئے؟ ایک کہہ رہا ہے مقدر میں اولاد نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا ہے 11 پوترے ہوں گے, اور عبد القادر آپ نے کہا مجھے 11 پوترے ہو بھی گئے. عبد القادر ذرا یہ تو بتاؤ, وہ بھی سچا یہ بھی سچا, وہ کہہ رہے نہیں ہے یہ کہہ رہے ہوں گے ہو گئے, تو یہ بات ٹکرائی کیسے؟ تو سرکار غوث پاک کہنے لگے اے مائی سن لے, خدا کی قسم وہ جو بزرگ نے کہا تھا, لوہے محفوظ پڑھ کے کہا تھا, تیرا مقدر دیکھ کے کہا تھا, اس وقت تک تیرے مقدر میں کوئی پوترا لکھا ہوا نہیں تھا, تیرے بیٹے اور بہو کے مقدر میں کوئی بیٹا یا بیٹی لکھی ہوئی نہیں تھی. لیکن مائی جب یہ عبد القادر نے کہا کہ تجھے 11 پوترے ہوں گے, تو رب نے فرمایا فرشتوں لوہے محفوظ پہ لکھ دو, کیونکہ عبد القادر نے کہہ دیا. یہ ہے میرے غوث پاک, یہ کہہ دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے. ان کے رب نے ان کو ایسی شان کا مالک بنایا ہے, ان کے رب نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے, ان کے رب نے ان کو اس مرتبے کا مالک بنایا ہے. یہ کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ولیوں سے محبت کرو, سچی عقیدت کرو. میرے غوث پاک کی 11ویں کرو اپنے گھروں میں, کبھی تم محتاج نہیں رہو گے. میرے غوث پاک کی دعا تم کو لگ جائے گی, تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا, مسئلے حل ہو جائے گے. سچی عقیدت کرو غوث پاک سے, اپنے گھر پہ لگاؤ غوث پاک کا جھنڈا, عقیدت رکھو غوث پاک سے, تعلق رکھو میرے بھائی, تاکہ پتا تو چلے ہم ہیں کس کے. جنت میں جانا ہے, کس کو نہیں جانا ہے, ہاتھ اٹھاؤ.
ارے سب کو جانا ہے. ارے واہ بھائی واہ, یہ تو گمت کی چیز ہے. ہاں یہ اپنے مایا پورے ایسے اپنے سنیاں تو اللہ سنیا ہوتے آج ہی رات میں ڈال دے تو جنت میں میرے. پھر دیکھے تو بیگم کو مارتے, سگریٹاں پھونکتے, گٹکے کھاتے, طہارت کو کبھی کبھی لائٹ لے لیتے, نمازوں کو جمعے کو جمعہ پڑھتے, پھر مولانا کے سامنے بیٹھتے جنت میں جانا ہے. جنت بھی ہوتی اماں کی اتنا پیارا, سب کو بلا میرے چھپی تو آ جلدی آ جلدی آ. جنت ہوتی اماں کی اتنا پیارا ہے, ساس سے لڑ رہا, سسرال کو بیگم کو بھیج رائٹ نہیں, اور خود جنت کو جاتا کہتے کتنا پیارا ہے. نہیں ایک صاحب بڈھے بڈھے ہو گئے, بڈھے بڈھے ہو گئے, وہی داڑھی جوڑے, بیگم کو تمہارے ابا میں کو سائیکل دیتے بولے تھے, پھر بولے جنت ہونا. اللہ کتنا پیارے نہیں سنیا تو ایسا سمجھتے ہم لوگ. جنت بولے تو ادھونی کی بولی ہے, کپڑے اتارنا دن بولتے کود جاتے, چلے گئے جنت, ہو گیا کام. نہیں ہوتا میرے بھائی ایسا. اگر آپ جنت میں جانا چاہ رہے تو آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے. اگر آپ جنت میں جانا چاہ رہے تو میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. اگر آپ جنت میں جانا چاہ رہے تو غوث پاک کے تعلیمات پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. میرے غوث پاک کے دیوانے بننا پڑے گا, ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا, ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو یہ منحوس گٹکے چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرنا بند کرنا پڑے گا. مارنا, توڑنا, لڑنا, جھگڑنا, گالیاں دینا, ہری پوری گننا بند کرنا پڑے گا. بد اخلاق لوگ جنت میں نہیں جاتے, حرام کا کھانے والے جنت میں نہیں جاتے, سود کا کاروبار کرنے والے جنت میں نہیں جاتے, ٹھہر کر پیشاب کرنے والے جنت میں نہیں جاتے, طہارت توڑنے والے جنت میں نہیں جاتے, سسرالوں پہ ظلم کرنے والے جنت میں نہیں جاتے, ساس پہ سسر پہ شوہر پہ ظلم کرنے والی, کوٹوں میں کچہریوں میں کرنے والی عورت جنت میں نہیں جاتی, اللہ کی عبادت کرنے والے جنت میں نہیں جاتے. آپ بولیں گے میں غوث پاک کا غلام ہوں, میرے غوث پاک بچا کے لے کے جاتے. میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, ایمانداری سے بولنا. وہ جل جاتا تھا, ہاتھ جل جاتا تھا, اس طریقہ چلکا لگا, ہاتھ چل گیا پورا, اچھا لگا, تو گھر میں ایک دوا ہوتی تھی برنر بولتے اس کو, بلو کلر کی, ہاں لگاتے نہیں, برنر لگاتے نہیں چھالے پہ, ہے گھر میں ہے نہیں ہے تو کل خرید لو, کل خریدو. مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ آئنٹمنٹ ہے, وہ دوا ہے بول کے چولہے میں ہاتھ کون کون ڈالتے, ہاتھ اٹھاؤ جلدی جلدی, ہاتھ اٹھاؤ, اور بھی اٹھاؤ, چلو. آئنٹمنٹ ہے گھر میں, میرے پاس تو دوا ہے, میں لگا لیتی ہوں, بولتے چولہے میں سے ہاتھ ڈال دینا کر, ڈال دے, ہاں جل گیا کچھ بھی نہ, آئنٹمنٹ لگا لیتی ہوں. ہوتا ہے سر. دیکھو بچانے والی دوا ہے مگر چولہے میں ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا. بچانے والے غوث پاک ہے مگر دوزخ میں جانے کا کام کوئی نہیں کرتا. غوث پاک غلاموں کو پیٹھ کے پیچھے چھپائیں گے, یہ غوث پاک کا کام ہے, اور غلام غوث پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنا یہ غلاموں کا کام ہے. ہم کیا ہے, ہم کو ثابت کرنا ہے سرکار میں آپ کا غلام ہوں. ایک طرف نظر کرم کرو سرکار, ہم لوگ اتنے گندے گندے خطرناک کام کریں گے, اللہ کی رحمت اس نہیں آ رہی ہمارے اوپر, سرکار کی نظر کرم نہیں ہو رہی ہمارے اوپر. معاشرے کے اندر اتنا ہماری عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم, بیٹیوں پہ اتنا ظلم, اتنی ضلالت, اتنی شرارت. 6 مہینے اماں کے گھر کو نہیں بھیج رہے بھائی, آ کے بیچاری بچی کے باہر رہے ہیں, آپ بھیجو نا, آئی کہیں پرسوں جا کے نا, پرسوں کا بھائی آپ 4 مہینے ہو گئے, ہاں بھیجیں گے ٹھہرو. ارے بھائی تم شادی کر کے لائے, تم اس کو غلام بنا کے نہیں لائے.
وہ تمہاری بیوی ہے, نوکرانی نہیں ہوتی. نوکرانی کبھی روزانہ جاتی آتی ہے, جائز نے نوکرانی سے بدتر کر کے رکھے حال اس کا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیو, اللہ کے واسطے اپنی عورتوں پہ ظلم مت کرو. ایک مسئلہ اچھا بولتا ہوں, پورے جوانوں بیٹھے ہوئے ہیں, بولو بعد میں باہر نکل کے غصہ تو نہیں کرتے نا, زور سے بول کرتے. یہ جینس پینٹ آپ پہن کے بیٹھے تو کیسے ٹاٹا ہیں بولتے پہن کے بیٹھے پورے 90% جینس پینٹ پہ ہے. یہ جینس پینٹ کون دھونا؟ بھابھی دھونا. بولو جی, یہ بولتے ٹاٹا کون دھونا؟ بھابھی دھونا. اپنی بات ہے, بولو رے بڑے بھائی, نہیں دھلانا ہے. کسی بہو کو شریعت میں اللہ اور اس کے رسول, کسی امام, کسی فقیہ, کسی مفتی, کسی مولانا نے آج تک یہ بات نہیں بتائی کہ وہ دیور کے کپڑے دھونا, جیٹ کے کپڑے دھونا, نندے آیا تو پکا کے کھلانا. یہ کہیں بھی نہیں ہے. سب بھانڈے آئٹم ہم لوگ لا لیے ہمارے پاس. لا لے تو کیا ہو رہا ہے, بیچاری دھوتے ایک دن اس کی پھر جاتی, پھر ویسو دن جھگڑے کے بعد طلاق کھولا, مودی پریشان. اتنے طلاق تو کھولے رہے. ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. میرے آقا سبحان اللہ, سارے نبیوں کے سردار, سارے رسولوں کے سردار, میرے آقا کے پاس حضرت عائشہ موجود ہے. میرے آقا کے پاس حضرت ام حبیبہ مکان میں موجود ہے, ام المومنین. میرے آقا کے پاس حضرت سیدنا ام حبیبہ موجود ہے, حضرت میمونہ موجود ہے. اس کے باوجود بھی اپنا کپڑا حضور خود سیتے تھے, اور نالین شریف پھٹ جائے, آمنہ کا لال خود اپنے ہاتھوں سے نالین شریف سیا کرتا تھا. یہ ہمارے پاس ظلم ہے میرے بھائی. یہ کر لے کہ پوری مسلمان کمیونٹی کیا ہو گئی معلوم, بدنام ہو گئی پوری دنیا کے اندر. سب سے زیادہ کیسا ہمارے پاس, ادونی کو بھی چلیں گے اپن. یہاں تو مکس کلچر ہے نا, ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, یہ بھی ہے, ہریجن بھی ہے, انہوں بھی ہے, انہوں سب ہے. آپ چل کے دیکھو پورے مذہب والوں میں سب سے زیادہ کیس مسلمانوں کے ہیں. وجہ کیا ہے صاحب؟ ہمارے پاس اخلاق ختم ہو گئے, انسانیت ختم ہو گئی, ظلم زیادہ ہو گیا, محبتیں ختم ہو گئی, ایک دوسرے کا احساس درد ختم ہو گیا. ہم ہر ایک کے اوپر ظلم کرنا, بوجھ ڈالنا, پریشانی کرنا, عذاب کرنا, ہم لوگ یہ سیکھ لیے. کئی ایسے ہمارے بزرگ ہیں, بیچاروں کو شوگر ہے, بی پی ہے, ان لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی, جلدی اٹھ جاتے نا, 9 بجے سو جاتے, 4 بجے اٹھ جاتے. اٹھ کے گھر میں پانی بھرتے, جھاڑو مارتے, وہ کرتے, یہ کرتے, نماز ہو جاتے. 6 بجے نماز ختم. ہاتھ دیکھا چائے ہونا, حضرت قبلہ کو چائے ہونا 6 بجے. کون دینا؟ زور سے بولا, اور زور سے پلیز. میرے کو تو نہیں معلوم تھا, تم لوگ بول رہے ہیں. بہو دینا, بہو چائے دینا. اب انہوں بولے تو شوگر پیشنٹ, بی پی پیشنٹ, انہوں 60 کراس کر لیے. ہر جاؤ بول رہا, خبر آؤ بول رہا, ان کو نیند آتی نہیں. اب انہوں بول رہے ہیں 6 بجے چائے دینا. ارے باپ رے باپ. اور وہ بچی کی عمر ہے 25 سال, 28 سال, 30 سال, 32 سال. یہی عمر میں نیند زبردست آتی. دونوں ایک دوسرے کی ضد بن گئے. آپ غور کرو, آپ ان کو نیند آ رہی نہیں, ان کی آنکھ کھل رہی نہیں, اور اب بیچ میں آتا کہ چل اب ہونا لاؤ. اماں میرے عورتیں پورے دعا دے رہی, حضرت کو روزانہ بلاؤ رہے تم لوگ. اب بیچ میں ہونا چاہیے. اب وہ بیچاری اب انہوں انتظار کرتے رہتے. بڑے حضرت نماز پڑھ کے آیا, غصے میں آگ بھگونا. 7 بج کے گھڑی دیکھ رہے, کمرے کو دیکھ رہے, گھڑی دیکھ رہے, کمرے کو, کب دروازہ کھولتی, کب آگ بجتی, کب چاہیے. 7:30 کو نکلی بیچاری.
ہم جا کے انہیں دیکھ لی، بڑے حضرت خوب جلال میں ہیں، ڈرتے ڈرتے جلدی جلدی منہ نہیں دھوئی، ہاتھا نہیں دھوئی، پیرا نہیں دھوئی، کچھ بھی نہیں دھوئی، جلدی چائے ڈال گرم ڈال ڈال، ابا جان چائے لیجیے۔ آپ لوگ بول رہے کیا ہمارے گھروں کے بارے میں مولانا کو کیسا معلوم ہے؟ ابا جان چائے لیجیے۔ آپ ابا جان ایسا دیکھتے چائے کو غصے سے چائے پھوٹنے کو تیار ہے، یعنی پھٹ جانا کتا غصہ ہے ابا جان وہ غصہ، وہ بی پی 180 کی سپیڈ سے چل رہا، بڑی مشکل سے پی کے لپٹ کے ہیرو یہی سکھا ہے تمہارے اماں باں، یہ ٹائم پہ اٹھتے ہیں جو گمت انہیں بولتی ہے ابا آج تو بھی 7:30 کو اٹھی، تم میرے اماں کو بابا کو گنے، کل 8 بجے سے پہلے دیتی ہوں کیا دیکھو۔ ظلم ہے میرے بھائی یہ بچیوں پہ، یہ ظلم ہے یار، یہ بند کرو یار۔ تم ہنسو نہ کوئی ہاؤس میں لوٹو تمہارا، مگر میری بات سمجھو، میں کہ تمہاں کو اتنی دور سے سفر کر کے تھکا ماندہ تمہاں کو ہنسانے نہیں آیا، خدا کی قسم یہ بیماری ختم ہونا میرے بھائی مسلمانوں کے پاس سے۔ کب تک ہم لوگ ظلم کریں گے، کب تک زیادتی کریں گے؟ حق اور ایمان کی بات بولو، اگر عورت بول رہی یہ بچہ پیدا ہوا اس کا بیٹا ہی چلا ہو، اس کے پیٹ سے پیدا ہوا نا، انہیں بولی میں دودھ نہیں پلاتی، بولے تو نہ شوہر نہ ساس نہ سسر کوئی بھی اس کو دودھ پلاؤ تو بول کے زبردستی نہیں کر سکتے۔ شریعت میں اتنی اجازت ہے عورت کو، نہیں پلاتی میں دودھ بولے تو کوئی ہمت نہیں کر سکتا، اس کو زبردستی نہیں کر سکتا، اس کو دودھ پلاؤ۔ بہت جہالت ہے وہی، ہم پھر بھی ہماری بچیوں کے اخلاق ہے، ہمارے گھروں کو آ رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، برتنات دھو رہے ہیں، پہلے تو بھی لائے تو 5 جمعہ کیا بول کے بٹھاتے تھے عورت کو۔ آپ تیسرے دن دیور بنا میں بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہوں نا، کاپے لگانے کی ترکیب میں پٹھے یہ ساسو ماں بول رہے دیکھی کہ ہماری بہو کیسا پکاتی کی، ترس جا رہی ہوں میں اس کے ہاتھ سے کھانے، تیسرے دن میں شام پہ لگا کے چھوڑ دیے۔ اس کی وجہ سے گھروں میں کی جو ہے مٹھاس ختم، انسانیت ختم، اخلاق ختم۔ انہیں گاڑی پہ جانا، ادونی کے چورستے پہ پہنچ گیا، سامنے ریڈ سگنل پڑا ہوا ہے، جاتے جا رہا جاتے جا رہا جاتے جا رہا، پولیس والا سیٹی مارا، رے رک رے خیرو کہاں جانا، جاتے جا رہا ہے، پولیس والا سیٹی چھوڑ کے پیچھے بھاگ کے گاڑی تھوڑا رک، کیا ہوا صاحب؟ ارے سامنے ریڈ سگنل نہیں دیکھا صاحب، پھر کیا دیکھ رہا تھا؟ نہیں صاحب میں ٹینشن میں ہوں۔ کیا ٹینشن چل رہا بابا؟ گھر میں امی بیگم دونوں لڑ رہے صاحب۔ اب سوچو جو آدمی کو روڈ پہ ریڈ سگنل سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو نماز میں کیا دل لگتا ہوگا؟ گھر ہمارے اتنے برباد ہو گئے، اتنی اخلاق کی کمی ہو گئی، اتنی ضلالت، اتنے جھگڑے، بیٹی کے اوپر تو انتہائی ظلم ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ کی بیوی بول رہی میں کپڑے نہیں دھوتی، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، نوکرانی کو رکھو آپ ایک۔ ہاں میرے بھائی ریئل فیکٹ کرو، میرے آقا کا دین اسلام کی بات کر رہا ہوں میں آج آپ سے۔ آپ کے بیگم بول رہے میرے سے یہ ہاتھا پورے میرے خراب ہو جا رہے، میرے کو اس کی وجہ سے سائنس پرابلم ہو رہا، میرے کو سردی ہو جا رہی، میں یہ برتن نہیں دھوتی، یہ 4 گھنٹے یہ دھونے کی سردی میں پانی، صبح برتن میرے سے نہیں ہو سکتا، آپ کاموانی کو رکھو، مگر آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ہر بہو کو، ہر بیٹی کو اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت ہے، ہر مہینے میں 4 دن سے 8 دن، یہ شرعی حق ہے اس کا، اپنے ماں باپ کے گھر کو جانے کا اس کا شرعی حق ہے، اسلامی حق ہے اس کا، 4 دن سے 8 دن۔ آج ہم لوگ سب اخلاق ختم ہو گئے، یہ پورا کردار ختم ہوگا، پوری انسانیت ختم ہو گئی۔ ہمارے بزرگ تھے حیدرآباد میں، بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے، صاحب کرامت بزرگ تھے، وہ لوگ بہت چائے پیتے تھے، دن میں کم سے کم 15-20 چائے پیتے، مگر ایک مرتبہ بھی دن میں بہو کو نہیں بولتے تھے بیٹی چائے بنا کے دے، نہیں بولتے تھے،
کیا بولتے تھے معلوم؟ اماں بیٹے اگر آپ چائے پی رہے تو تھوڑی میرے کو بھی دے دو. کیسے اخلاق تھے جب ہمارے لوگوں کے. اماں اگر آپ چائے پی رہے تو تھوڑی میرے کو بھی دے دو بولتے تھے. میں ہمارے استاد محترم سید شاہ طاہر رضوی القادری علیہ رحمت و رضوان صدر الشیوخ جامع نظامیہ کو ان کے گھر جا کے ریسیو کر کے جامع نظامیہ کو لے جاتا تھا. تو میں گھر کو گئے تک حضرت شبلا کے گھر میں دیوان خانے پہ حضرت بالکل ریڈی ہو کے بیٹھتے تھے. ایک ٹیبل پہ کشتی کے اندر پیالی کے اوپر تشتیری اوندھی مار کے رکھتے تھے, چائے ٹھنڈی نہیں ہونا ہوتا. آتے کہ نشمتی صاحب چائے پیو بولتے تھے, بیٹا چائے پی لو. چائے پی لے چلیے حضرت زور سے بولو, چائے اچھی تھی بولو, پیرانی ماں سننا بولتے ہیں. ضعیفی میں 70 75 80 سال کی عمر میں استاد جی ماں سنے تو روزانہ بنا کے دیتے, اچھی ہے بولے, پی لینا کھا لینا. کبھی زندگی میں جھوٹے منہ بیگم کی تعریف ہی نہیں کرتا ہمارا بھائی ادھونی والا. خالی برائیاں اسٹڈی نہیں کری نہیں تو. ابے پہلے چولہے میں تب پکا کے رکھی, اس کا تو ذکر کر. گیا وہ سب برتنا دھوئے سو ختم, کپڑے دھوئے سو ختم, پکائے سو ختم, بچوں کو نہلائے دھلائے سو ختم, صاف ستھرا کرے سو ختم, جھاڑو مارے سو ختم, اٹک جانا. اسٹڈی نہیں کرنی. پوری جہالت ہمارے پاس آ گئی, زلالت, گندگی. ایک بیوی اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو گیا, 2 بچے, دونوں آپس میں فل فائٹ کر رہے, گھر میں بن رہی تھی دونوں کی. آخری جہالت پہ آ گیا. حیدرآباد کے ایک بزرگ ہے, ان کے مریدان تھے دونوں بھی, ہسبینڈ وائف. لڑتے لڑتے جا کے اپنے پیر صاحب کو بولے, حضرت ہم دونوں طلاق لے لینا چاہ رہے ہیں, آپ ہماری طلاق کرا دو. بولے حضرت شبرا بولے دیوانے ہو گئے کیا, ایک ہی طلاق نہیں, پاگل تم لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں. تو بولے نہیں حضرت, بیزار آ گئی زندگی, عورت کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا. عورت بولی اس سے زیادہ بیزار میں آ گئی, میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی. نکالو سکول. حضرت آپ طلاق کرا دو, قصہ ختم, میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہ رہی دوبارہ. انہیں بولتا میں اس کو یہیں چھوڑ دے کے چل جاتا ہوں. اتنے دونوں جہالت پہ اتر گئے. حضرت قبلہ بولے میرے بچوں, تمہیں کو اپنا بڑا سمجھ کے, پیر سمجھ کے احتراماً آئے ہو, تو میری بھی کچھ ویلو ہے نہیں ہے تمہاری نظر. بولے ہے حضرت بہت ہے سرکار, آپ کے صدقے جاؤں, آپ کے صدقے جاؤں سرکار. تو حضرت قبلہ بولے میں ایک ترکیب بتاتا ہوں, 3 مہینے اس پہ عمل کرو, اس کے بعد اگر وہ ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تو بیٹا پھر طلاق کرا دیں گے. حضرت قبلہ کی بات دونوں کو بھی سمجھ میں آئی, ایک دوسرے کو گھور کے دیکھ لیے. بولے یہ پیڑے کے ساتھ پھر اور 3 مہینے رہنا. میں نے بولا یہ چاٹل کے ساتھ 3 مہینے اور. بولے پیر کی عزت کا سوال ہے, برداشت کر لوں گا. 3 مہینے رہنے کو راضی ہو. بولے سرکار کیا حکم ہے فرمائیے. حضرت قبلہ بچی کو بولے بیٹی تو باہر جاؤ, بہو کو باہر بھیج دیو, بچی کو مریدہ کو باہر بھیج دیو. شوہر کو بولے دیکھ میاں کیا دیکھو نفرت ہے. بولے حضرت بات کرے گی جواب دیتی, جواب زبان دراز ہے, بدتمیز ہے, منہ کھولی تو ختم, پورا گن کے چھوڑ دیتی, پورے خبروں میں کو کھاٹ اٹھا کے بٹھا دیتا. اتنی جاہل ہے. میں باہر کام کر کے تھک کے مصیبت سے پریشانی سے گھر کو آ گیا, 4 لوگوں کے باتیں سن کے آتا ہوں. آئے تو گھر میں کھانا نکالو بولے تو عذاب, بستری کرو بولے تو عذاب, بیٹھو بولے تو عذاب, آؤ بولے تو عذاب. جاؤ. حضرت قبلہ فرمائے میاں تو ایمانداری سے ایک بات بول, شادی ہو کے کتنے سال ہوا. بولے حضرت 8 سال ہوگا. 8 سال میں کتنے مرتبہ اپنی بیگم کی خوبیوں کی, اچھائیوں کی تعریف کرا. خوب سوچا, یاد نہیں آ رہا حضرت. بولے آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہے. سبحان اللہ بولے جو سے. ہاں کئی کو بولے اپنے کو آپ کے بارے میں معلوم ہے. آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہے. آپ لوگوں کو تعریف کرنا نہیں ہوتا, پوری دنیا کی تعریف کریں گے. ارے کیا ہے بھائی بول کے, وہ ان کی بیوی, ان کی بیوی, ان کے اماں کی تعریف, اپنی بیوی سائڈ میں رکھو. تو حضرت قبلہ پوچھے
ایک نکلا میرا بھائی سمجھدار، پہلی مرتبہ بیوی شوہر کے اوپر نعرہ لگائے. تو سمجھو میرے پیارے بھائی، مسئلے کو سمجھو. حضرت قبلہ فرمائے کتنے مرتبہ تعریف کرا؟ بولے حضرت یاد نہیں ہے، یاد نہیں آ رہا. تو حضرت قبلہ بولے میاں ایک بات یاد رکھ، آج کے بعد تیری بیوی کچھ بھی اچھا کام کرے، اچھا سالن بنائے، اچھا کام کرے، اچھے کپڑے پہنے، اچھی بات کرے، اس کی تعریف کر اس کے منہ پہ. بولے آج سے آپ لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نہیں؟ یہ جو منڈیا کھنا رہے ان کی شادیاں ہو گئی کہ نہیں، کسی اور کی کر دیں گے، وہ الگ اسی کپڑے بڑے بھائی. جن کی شادی ان لوگ کپڑے بڑے بھائی ان لوگ کا رکھو. حضرت قبلہ بولے میاں تو آج کے بعد جو اچھا ہے اچھا کام دکھا تعریف کریں گا. بولے بالکل حضرت کروں گا. پھر حضرت قبلہ بولے دیکھ میاں عورت ناقص العقل رہتی، کمزور دماغ رہتا، اس کو جو ہے سمجھداری نہیں رہتی، چپ 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 پھرتے رہتی اس کی. بولے کچھ بھی جہالت میں بد اخلاقی میں کچھ بول دی تو برداشت کر لے، صبر کر لے، نظر انداز کر، اس کو پلٹ کے جواب مت دے، خاموش بیٹھ جا. بولے صبر کر. بولے پہلی نصیحت کیا کرے؟ تعریف کر. بولے دوسرا کیا بولے؟ صبر کر. بولے اس کی جہالت پہ. عورت ٹیڑھی پھنسلی کی ہے، کچھ بھی بول دیتی ختم. اس کو معلوم نہیں کیا بولی، کل سوچ کی خالی میں ایسا بولی. کبھی بھی عورت غصے میں آئی ہے خاموش بیٹھ جانا، انہیں کل سمجھ میں آتا اس کو. عورتوں کا یہ پرابلم ہے، یہ ہے تمہارے گھر میں عورتوں مگر تمہیں کو معلوم نہیں ہے، آج سمجھ گئے. اور اللہ کی سمجھ میں عورت کب سمجھتی؟ بولا کل. اب میں بیان کروں نا، ان لوگ کل نعرے لگا کے عورت کیا بولے؟ حضرت بولے نقصان ایسے ہے. لیڈیز کا ایک پرابلم ہے، ناقص العقل ہے عورت کو جلدی غصہ نہیں آنا. لائٹ لے لینا عورتوں. اہل حدیث کیا کریں معلوم؟ اپنے پیچھے ایک عورت کو لگا کے چھوڑ دیے پٹھے. یہ کیا مصیبت دے رہے ہوتی. عورتوں کو ڈیل کرنا تو اپنے کو آتا، اپن ان کو سکھا رہے، اپن ڈیل نہیں کر سکتے. انہیں بولی کچھ تو بولو میرے بارے میں، کچھ تو بولے نہیں آپا تم کتنے خطرناک ہیں ہمارے کو معلوم ہے، ہم تمہارے بارے میں نہیں بولتے آپا، تم ہی پکار پکار کے مر جاتے ہمارے کو معلوم ہے. اس کو لگا کے چھوڑ دیے پیچھے. وہ پکار رہی، وہ پکار، روزانہ صبح میں ایک ویڈیو، شام میں ایک ویڈیو، صبح ایک ویڈیو، شام ایک ویڈیو، ڈالتے جا رہی، ڈالتے جا رہی. لوگوں کو ان کو بولو جی جا کے ذرا میرا جواب دیو. بولو ہمارا ہولی ہو گئی. وقوف ہم گھر میں جواب نہیں دیتے، تیرے کو دیں گے. بہرحال آپا بہت پریشان ہے، نیند اڑے ہوئی ہے آپا کی، ٹینشن میں آپا. بہرحال تو حضرت قبلہ بولے میاں تعریف کر اور صبر کر. جا باہر. بولے 3 مہینے کے بعد ملیں گے. بولے بچی کو بلائے، بلا کے بولے اماں کائی کو بھی اماں صبح ایسے کام کرتی. کیا کروں حضرت؟ آتا پکارتا، یہ پکارا، وہ باہر سے آتا، دھوپ میں سے آتا پکارتا، شام میں آتا پکارتا، پکارتے رہتا پکارتا. بولے اماں دیکھ تیرا مقدر ہے، تو یہ سب شادی سے پہلے سوچ لینا تھا انہیں کراک ہے، پاگل ہے، جھگڑالو ہے، کیا لڑاکو ہے. ہو گئی شادی، اب تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ تیرا مقدر ہے، اس کو تو ڈیل کرنا ہے، اس کو تو ڈیل کرنا ہے. اور ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے برداشت کرنا. انہیں غصے میں کام کرتا، کاروبار کرتا، غصے میں آتا کہ اماں لوگ باہر کیسے کیسے لوگ ملتے، عجیب و غریب لوگ ملتے، ذرا گھر میں آ کے تھوڑا پکار لیا تو جانتے تو صبر کر.
تو بھی کوئی اس کے پیچھے پکاریں گی تو نہیں جائیں گا کہاں کر؟ دوسری تو ہے نہیں. اتنے شریفہ ہم لوگ، ہم ایک ہمارے ایک. پوری دھونی کو کھنگالے تو 10 ملتے ہوں گے، 2 گھر سوال. پھر انہیں بھی ٹینشن نہیں رہتا، وہ کر گیا تو کیا خوش رہے، ڈبل عذاب میں ہیں. حضرت قبلہ بولے اماں صبر کر بیٹا، ایک برداشت کر، مت کر بیٹا، صبر کر. تیرا شوہر ہے، تیرے ساتھ تیری زندگی گزارنا ہے، اللہ تیرے بچے دے دیا، تو اگر اب ایسا لڑ لیں گی تو بچوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ برداشت کر، صبر کر. پھر حضرت قبلہ اس کو ارشاد فرمائے آج کے بعد تو کبھی پلٹ کے اپنے شوہر کو جواب نہیں دی گئی. یہ سب سے بڑا نسخہ ہے. دیکھو، عورت اگر چاہتی ہے کامیاب زندگی گزارنا تو میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، میری بیٹیوں سے میری گزارش ہے جواب دینا. یہ فلسفہ اپنی زندگی سے نکال دو. ساس کو بھی نہیں دینا، سسرے کو بھی نہیں دینا، شوہر کو بھی نہیں دینا، دیور کو بھی نہیں دینا، جس کو بھی جواب نہیں دینا. پلٹ کے پکار لے رہا، بولنا ہے انہیں ایسی چھے بولتے خاموش پڑ جائے. پکار دے رہا ہے تو اور پکار، جواب نہیں دینا. پکار لے رہا، پاگل ہے، رائٹ لے رہا. آپ جواب دیں گے تو جہاد بن جائے گا، وہ جنگ ہو جائیں گی وہاں پہ گھر میں. جواب نہیں دینا. عورت کیا کرنا؟ جواب. آج جا کے آپ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ سبق سکھاؤ. بابا بیٹی کو رخصت کرتے ہو کیا بڑا، بیٹی کچھ بھی ہو گئے تو میرے کو بول، میں آ جاتا ہوں. کیا کرتا کیا کرتا بابا؟ یہ دادا گیری کے باتیں بیٹیوں کو نہیں سکھانا. بیٹی کو یہ سکھاؤ، بیٹی جواب نہیں دینا بیٹی، اماں زبان بند. 4 دن پکارتی، 8 دن پکارتی، 10 دن پکارتے، 15 دن پوچھ کر کرتے. اللہ کتنی اچھی بہو ملی رہی، اللہ سب دیوانے ہو جاتے. تو حضرت قبلہ اس کو 2 نصیحتیں کرے، جواب نہیں دینا اور صبر کرنا، برداشت کرنا. اس کو برداشت کر لے، جاہل ہے نا، برداشت کر. یہ تیرا مقدر، تو لڑ نہیں سکتی مقدر. چلے گئے دونوں. 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے. اب گئے سو دوسرے دن کیا معلوم، بھینڈی کا سالن بنا کے لا کے دیے تھے. انہیں کھا رہا، زبردست ٹیسٹ آ رہا. حضرت بولے تعریف کرنا، کیا سالن بنائے بیگم، زبردست ہے بیگم. بولتے کہ ہاں شیطان سدھر گیا. دو تین دن انہیں تعریف کرتے رہا، چوتھے دن اس کی پھر تو انہیں گھر کو آیا، جہالت کرا. بیچاری کیبن غور کر رہا، ارے میں ادھر سے پکار رہا ہوں نا، چولہے میں پٹکنے کی آواز آ رہی، نہ جواب دے رہی. ہاں سدھر گئی. کتنی دیر پکارتا بھائی انہیں؟ 15 منٹ پکارتا، آدھا گھنٹہ پکارتا. اب ہم خاموش پڑ جانا. پکار کے ٹھنڈا پڑیا، آلما ٹھنڈے پڑیا. ہاں میرے بھائی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ کیا پکارتا بولا. میرے کو بھی تقریر کرو، میں بھی 2 گھنٹے کا، اس سے زیادہ کیا کروں؟ اس سے زیادہ کرا تو پھر میرے کو آپ لکھ دیں کہ ایڈمٹ کرنا پڑتا. ایک لمٹ ہے تھی ہر ایک کی. دیکھ لینا پیمانہ، ماپ لینا، قصہ ختم، چھوڑ دینا. آپ غوث پاک کے ذکر میں آئے ہو تو گھر کو خوشنما بنانے والے چیزیں نکل جائیں. میرے غوث پاک کے ذکر کی برکت ہے کہ گھر میں جھگڑے ختم کرو میرے بھائی. چلے گئے 4 دن جاتے، انہیں تعریفاں، انہوں صبر، انہوں خوش. 3 مہینے میں آرچ نہیں حضرت کرے. 6 مہینے کے بعد عروس میں آئے. حضرت پوچھے کیا ہوا رے بابا؟ نہیں حضرت اب اتنے اچھے ہو گئے ہم لوگ، آپ یاد ہی نہیں آ رہے بولا. یہ زندگی کو خوشنما بنانے کا نسخہ ہے. نہیں آپ کے گھر میں آپ کی بہن سے آپ کپڑے کراتے نا، اس طریقے بہنیں کراتے، جن کی شادی میں بہنوں سے کراتے، بھابھی سے کراتے. بہن کو بولنا ماں میری بہن کتنا پیارا کری میری بہن. دوسرے دن بولنے کی ضرورت نہیں، اس سے پہلے کر کے دیتی ہوں. تعریف کرو، عورت کی تعریف کرنا.
عورتوں پہ ظلم نہیں کرنا، مارنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، گالی نہیں دینا، بری بات نہیں بولنا، ان کو محبت سے تعریف کرو، میری بہن اللہ تجھے سلامت رکھے، کیا اچھا کھانا پکائی اماں آج باجی، بولے تو باجی کل آج خیمہ بنائی تو کل شکم پور بنا کے دیتی. کریں گے نا انشاءاللہ، پکا وعدہ. گھروں کو خوشنما بنا، ہمارے گھر مست رہنا، ہماری اولاد سے ہماری محبت رہنا. ہم گھر کو آئے تو ہماری اولاد تڑپ کے آنا، تڑپ کے آ کے ہمارے اوپر کودنا، کود کے بننا میرے ابو آئے بننا. یہاں کیسا ہے معلوم ہے، گھر کے سامنے ہارا مارتے ہی اندر بچے وہ کمرے میں بھاگ، بیگم چولہے میں بھاگ، امی بیڈ روم میں بھاگ. کیا ہوا؟ ابو شیر آئے. کون ہے ابو شیر؟ ظالم، دشمن، کوئی دوسرے ملک کا فوجی آ گیا. ارے نہیں، ہمارے ابا آئے. ایسے مت بنو یار. اپنی اولاد اپنے سے نفرت کر رہی ہے، اپنی بیوی اپنے سے ڈر رہی ہے، اپنی اماں اپنے سے خطرے میں، بابا ڈر کے بڑھ جان رہے بھائی کچھ بولے تو لڑنے کو چاہتا ہی نہیں. ایسے مت بنو یار. اخلاق والے بنو، محبت والے بنو، رشتے توڑنے والے مت بنو. ماموں کا، چچا کا، پھپھا کا، خالو سے رشتہ نہیں توڑنا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رشتے توڑنے والوں کے لیے جنت حرام ہے. بھائی بھائی سے رشتہ توڑ لے رہا، بھائی بہن سے رشتہ توڑ لے رہی، بیوی شوہر سے رشتہ توڑ رہا، ماموں سے، چچا سے رشتے توڑ لے رہے. مت کرو میرے بھائی ایسا. جنت حرام ہے، جنت حرام. آپ کو معلوم ہے جنازہ اٹھانے کے آداب کیا ہے؟ جنازہ جب لے کے جا رہے تو حکم ہوا 4 قدم چلو، جنازہ زمین پہ رکھ دو. حکم ہے شریعت کا، جنازہ زمین پہ رکھ دو. رکھ کے جنازے میں جو آئے سب سے پوچھو یہ جنازہ جس کا ہے اس کا حال کیا تھا، تمہاری نظر میں یہ کیسا تھا، نیک تھا، بد تھا. سارے لوگ بولیں گے ھذا الرجل صالح، تو جنازہ اٹھاؤ. پھر 4 قدم چل کے رکھ دو. سارے لوگ بولے یہ آدمی نیک تھا، یہ آدمی نیک ہے، یہ آدمی نیک ہے، تو جنازہ اٹھاؤ. پھر لے چلو. پھر لوگ بولے یہ آدمی نیک ہے تو لے چلو، یہ جنتی کا جنازہ ہے. دنیا میں ایک بتا دیے اچھے جنازے جنتیوں کے ہیں، برے جنازے جہنمیوں کے ہیں. ارے ہم مر جائیں تو لوگ یہ نہیں کہنا ہمارے پیسے باقی تھا، مر گئے، بیوی پہ بہت ظلم کرتا تھا، مر گیا، بچوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، ارے باپ کے ساتھ ظلم کرا، محلے والوں سے لڑتا تھا، آوارہ گردی کرتا تھا، شراب پی کے پڑ جاتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، بد کلامی کرتا تھا. ارے ہمارے بارے میں یہ نہ چلے. مر جائے جنازہ اٹھے تو لوگ کہیں جو مرا ہے نا وہ تھا تو رشتے میں ہمارا بھائی، مگر حقیقت میں اس کے حلیے سے، اس کے انداز سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے مدینے والے مصطفیٰ کا غلام نظر آتا ہے. عاشق بنو یار. زندگی میں آئے ہو تو کچھ کر کے جاؤ میرے بھائی. ہمارے لوگ آ گئے، دنیا میں آ گئے، دھولی میں آ گئے. کہیں کو آیا نہیں معلوم، کھیلتے کودتے بچپنا گزار دیا، جوان ہو گیا. کہیں کو جوان ہوا نہیں معلوم، اما بابا پکڑ کے شادی کرا دی، شادی بھی ہو گئی. کہیں کو کرا شادی نہیں معلوم. 2 سال کے بعد بچے بھی پیدا ہو گئے، 4 بچے، 6 بچے، 8 بچے بھی آگے دنیا کے اندر. کہیں کو پیدا کرا نہیں معلوم. ایک دن یہی مسجد میں لا کے جنازہ رکھے، لیٹا ہوا ہے مست، آخری دیدار ہو رہا ہے. پوچھے کہیں کو مرا نہیں معلوم. پھگٹ میں آ جا رہے، پھگٹ میں چلے جا رہے بھائی. اب تو ہمارے تلنگانہ میں تو گورنمنٹ کیا کری، بچے پیدا کرے تو گفٹ بھی دے رہی. ہیلو ہاں یہاں بھی دے رہے. ہاں اب تو آئی سمجھو کٹ دے رہے بچوں کے ساتھ پیدا کرو، گفٹ لو، گولیاں گھر کو، دوائیں گھر کو، انڈے کھانا، کیا کیا کہیں کو پیدا ہو رہا بیٹا. امی بابا کو پوچھو کہیں کو مارا بیٹا، اللہ کو پوچھو تو کیا کرا. آیا کھیل گیا، کود گیا، چلے گا. ارے مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے یارو؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا
خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا. پھر آگے اللہ رب العزت پھر ایک مقام پہ ارشاد فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. ہم نے تمہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا. تمہاری زندگی میں آنے کا مقصد ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا, لوگوں کو برائی سے روکنا. میرے پیارے بھائیوں, ایسے گناہ کرتے کرتے کوئی مر جائے تو جنت میں نہیں جاتا یار. اللہ کے واسطے اپنے آپ کی نیکی کی طرف لاؤ میرے بھائی. کب کس کا کیا وقت ہے نہیں معلوم, کب کیا ہے نہیں معلوم میرے بھائی.